بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑی شان و شوکت اور مرتبت والے ہیں، جن کو ظاہری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار اور صحبت نصیب ہوئی۔ ان خوش نصیب ہستیوں میں جلیل القدر صحابی خلیفہ سوئم امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہی بات کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ذوالنورین کیوں کہتے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن الفاظ میں آپ کی فضیلت بیان فرمائی؟ آپ کی زندگی، عادات اور خصائل، فضائل و مناقب اور کارناموں کا مختصر تذکرہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کی کربناک شہادت کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ خاندان عثمان پر 40 دن تک پانی کیوں بند رہا؟ آپ کو کس نے اور کیوں شہید کیا؟ آپ کو شہید کرنے میں شامل افراد کے الگ الگ انجام کو بھی بیان کریں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے قاتلان سید عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہایت شدید انتقام لیا۔ ہماری آج کی یہ ویڈیو تاریخی حقائق پر مبنی ہے۔ ان تمام باتوں کے متعلق جاننے کے لیے آپ لوگوں سے گزارش یہ کہ ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آخر تک دیکھیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو نور اسلامک کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین گرامی، اگر مورخ لکھے کہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین عالی مقام کا پانی 10 دن بند رہا تو بالکل ٹھیک۔ اگر تاریخ دان کہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پانی 7 دن بند رہا، پھر بھی سچ ہے۔ لوگوں کا نظریہ تو یہ ہے کہ حضرت امام عالی مقام کا پانی بند نہ بھی کیا گیا ہوتا تب بھی نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مظلوم ہے۔ لیکن جب تاریخ کے صفحات کو پلٹ کر دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ اسلام کی تاریخ میں صرف نواس رسول جگر گوشہ بطول شہید کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہی مظلومانہ یا دردناک نہیں، بلکہ ان کے علاوہ اکثر اکابر صحابہ کو بھی مظلومانہ طریقے سے شہید کیا گیا تھا۔ اگر ہم 10 محرم الحرام کی طرف جائیں تو راستے میں 18 ذی الحجہ کی تاریخ کو بغور جائزہ لیں اور مطالعہ کریں تو ہمیں ایک ایسی مبارک اور مقدس ہستی کی شہادت دکھائی دیتی ہے کہ شاید اسلامی تاریخ میں اس سے پہلے آسمان نے ایسی مظلوم ہستی دیکھی ہی نہ ہو۔ یہ مبارک ہستی ان مقدس ہستیوں میں سے ہے جن کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سابقہ کتب سماویہ یعنی تورات اور انجیل میں بھی بیان فرمایا تھا۔ ایسی ہستیوں کا شمار 10 مبشرہ میں ہوتا ہے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی۔ اس شہید مظلوم عظیم المرتبت صحابی رسول کو عثمان بن عفان کے نام سے اسلامی دنیا میں یاد رکھا جاتا ہے۔ وہی عثمان جنہیں داماد رسول ہونے کا اعلیٰ شرف حاصل ہوا، جن کی شان میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کاش میری 40 بیٹیاں ہوتیں تو یکے بعد دیگر مرتی چلی جاتیں تو میں عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا۔ ناظرین، خلیفہ ثالث سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق خاندان قریش کے معزز قبیلے سے تھا۔ سلسلہ نسب عبد المناف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ سیدنا عثمان ذوالنورین کی نانی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی تھیں۔ آپ کا نام والدین کی طرف سے عثمان، والد کا نام عفان اور آپ کا لقب ذوالنورین ہے۔ ذوالنورین کا مطلب ہے 2 نور والا۔ آپ کو اس لیے ذوالنورین کہا جاتا ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگر آپ کے نکاح میں آئیں۔ منقول ہے کہ آج تک کسی انسان کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی کہ اس کے عقد میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ آپ کا شمار 10 مبشرہ میں کیا جاتا ہے، یعنی وہ 10 صحابہ کرام جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ ہی میں جنت کی بشارت دی تھی۔ آپ کی شادی پہلے محمد بن عبداللہ کی بیٹی رقیہ سے ہوئی اور رقیہ کی وفات کے بعد پھر آپ کا نکاح محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بیٹی ام کلثوم سے ہوا۔ اسی نسبت سے آپ کو ذوالنورین کہتے ہیں۔ عثمان غنی کے
سوا دنیا میں کوئی شخص ایسا نظر نہیں آتا جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 صاحبزادیاں آئی ہوں، اس لیے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ آپ سابقین اولین اور اول مہاجرین 10 مبشرہ میں سے ہیں اور ان صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جمع قرآن کی عزت عطا فرمائی۔ اسلام قبول کرنے والوں میں آپ سابقون اولون کی فہرست میں شامل تھے۔ آپ نے خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور کلمہ حق پڑھنے کی پاداش میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے چچا حکم بن ابی العاص نے لوہے کی زنجیروں سے باندھ کر سخت دھوپ میں ڈال دیا تھا۔ کئی روز تک علیحدہ مکان میں بند رکھا گیا۔ چچا نے آپ سے کہا کہ جب تک تم نئے مذہب یعنی اسلام کو نہیں چھوڑو گے میں تمہیں آزاد نہیں کروں گا۔ یہ سن کر آپ نے جواب میں فرمایا کہ چچا اللہ کی قسم میں مذہب اسلام کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا اور اس ایمان کی دولت سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گا۔ حضرت عثمان بن عفان اعلیٰ سیرت و کردار کے ساتھ ثروت و سخاوت میں بھی مشہور تھے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا ساتھی و رفیق ہوتا ہے، میرا ساتھی عثمان بن عفان ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دائرہ اسلام میں آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ عرصے کے بعد اپنی بیٹی گوشہ جگر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آپ سے کر دیا۔ جب کفار مکہ کی اذیتوں سے تنگ آ کر مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت اور حکم الہی کے مطابق ہجرت حبشہ کی تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا حبشہ ہجرت فرما گئے۔ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ کی زوجیت میں دے دیا۔ اس طرح آپ کا لقب ذوالنورین معروف ہوا۔ مدینہ منورہ میں پانی کی قلت تھی جس پر سیدنا عثمان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے پانی کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف فرمایا، اور اسی طرح غزوہ تبوک میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالی اعانت کی اپیل فرمائی تو سیدنا عثمان غنی نے 30,000 فوج کے 1/3 اخراجات کی ذمہ داری لے لی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیارت خانہ کعبہ کا ارادہ فرمایا تو حدیبیہ کے مقام پر یہ علم ہوا کہ قریش مکہ جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو سفیر کے طور پر مقرر کر کے مکہ بھیج دیا۔ قریش مکہ نے آپ کو روکے رکھا تو افواہ پھیل گئی کہ سیدنا عثمان کو مشرکین مکہ نے شہید کر دیا ہے۔ اس موقع پر 1400 صحابہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لی کہ سیدنا عثمان غنی کا قصاص لیا جائے گا۔ یہ بیعت تاریخ اسلام میں بیعت رضوان کے نام سے موسوم ہے۔ قریش مکہ کو جب صحیح صورتحال کا علم ہوا تو آمادہ صلح ہو گئے اور سیدنا عثمان غنی واپس آ گئے۔ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق کی مجلس مشاورت یعنی کابینہ کے آپ ایک اہم ترین رکن تھے۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب کی خلافت کا وصیت نامہ آپ نے ہی تحریر فرمایا۔ دینی معاملات میں آپ کی رہنمائی کو پوری اہمیت دی جاتی۔ سیدنا عثمان غنی صرف کاتب وحی ہی نہیں تھے بلکہ قرآن مجید آپ کے سینے میں محفوظ تھا۔ آیات قرآنی کے شان نزول سے خوب واقف تھے۔ بطور تاجر دیانت و امانت آپ کا طرہ امتیاز تھا۔ انتہائی نرم خو تھے اور فکر آخرت ہر دم پیش نظر رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عثمان تو ایسی ہستی ہیں جن سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تبلیغ و اشاعت اسلام کے لیے فراخ دلی سے دولت خرچ کرتے تھے۔ ان کا دور حکومت تاریخ اسلام کا ایک تابناک اور روشن باب ہے۔ ان کے عہد زریں میں عظیم الشان فتوحات کی بدولت اسلامی سلطنت کی حدود اطراف عالم تک پھیل گئیں اور انہوں نے اس دور کی بڑی بڑی حکومتیں روم، فارس، مصر کے بیشتر علاقوں میں پرچم اسلام بلند کرتے ہوئے عہد فاروقی کی عظمت و ہیبت اور رعب و دبدبے کو برقرار رکھا اور باطل نظاموں کو ختم کر کے ایک مضبوط، مستحکم اور عظیم الشان اسلامی مملکت کو استوار
سوار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان، اللہ تعالیٰ تجھے خلافت کی قمیض پہنائیں گے۔ جب منافق اسے اتارنے کی کوشش کریں گے تو اسے مت اتارنا یہاں تک کہ تم مجھے آ ملو۔ چنانچہ جس روز آپ کا محاصرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے حضور نے عہد لیا تھا کہ منافق خلافت کی قمیض اتارنے کی کوشش کریں گے، تم نہ اتارنا، اس لیے میں اس پر قائم ہوں اور صبر کرتا ہوں۔ ناظرین، یہاں تک آپ نے تذکرہ سنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کا۔ اب آپ کو بتاتے چلیں کہ ان حالات کے متعلق جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ بنے تھے۔ ناظرین، مفسدین کوفہ حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے خاص بغض و عناد رکھتے تھے۔ چنانچہ جب وہ مجلس شورا میں شریک ہو گئے تو انہوں نے باہم عہد کیا کہ اب وہ ان کے کوفہ آنے میں بزور مزاحم ہوں گے۔ چنانچہ جب سعید بن العاص مدینہ سے کوفہ گئے تو مفسدین نے شہر سے باہر نکل کر مقام جرعہ میں مزاحمت کی اور سعید بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ جانے پر مجبور کر دیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کی خواہش کے مطابق سعید بن العاص کو معزول کر کے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا تقرر فرمایا اور باغیوں کے پاس لکھ بھیجا کہ میں نے تمہاری خواہش کے مطابق تقرر کر دیا اور آخر وقت تک تمہاری اصلاح میں جدوجہد کروں گا اور کسی وقت صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ برابر اصلاح ملک کی فکر میں تھے کہ کوئی مناسب تدبیر سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ نے مشورہ دیا کہ ملک کے مختلف حصوں میں حالات کی تحقیق کے لیے وفود روانہ کیے جائیں۔ حضرت عثمان بن عفان کو یہ رائے پسند آئی، چنانچہ 35 ہجری میں حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ، اسامہ بن زید بصرہ، عمار بن یاسر مصر، عبداللہ بن عمر شام اور بعض دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین دیگر صوبہ جات کی طرف تفتیش حال کے لیے روانہ کیے گئے۔ نیز تمام ملک میں گشتی اعلان جاری کر دیا کہ میں عموماً حج کے موقع پر تمام اعمال کو جمع کرتا ہوں اور جس عامل کے خلاف کوئی شکایت پیش کی جاتی ہے فوراً تحقیقات کر کے تدارک کرتا ہوں، لیکن باوجود اس کے معلوم ہوا ہے کہ بعض اعمال بے وجہ لوگوں کو مارتے ہیں، گالی دیتے ہیں اور دوسرے طریقے سے ظلم و تعدی کرتے ہیں۔ اس لیے یہ اعلان عام ہے، جس کو مجھ سے یا میرے کسی عامل سے کوئی شکایت ہو وہ حج کے موقع پر بیان کرے، میں کامل تدارک کر کے ظالم سے مظلوم کا حق دلاؤں گا۔ ادھر دربار خلافت میں یہ اصلاحات کی تجویز پیش ہو رہی تھی، دوسری طرف ملک میں ایک عظیم الشان انقلاب کی سازش مکمل ہو چکی تھی۔ چنانچہ بصرہ، کوفہ اور مصر کے فتنہ پردازوں نے آپس میں طے کر کے اپنے اپنے شہر سے حاجیوں کی وضع میں مدینہ کا رخ کیا تاکہ حضرت عثمان بن عفان سے بزور اپنے مطالبات تسلیم کرائے جائیں۔ مدینہ کے قریب پہنچ کر شہر سے 2-3 میل کے فاصلے پر قیام کیا اور چند آدمی جو اس جماعت کے سرکردہ تھے باری باری حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضی شیر خدا کے پاس گئے کہ وہ اپنی وساطت سے معاملے کا تصفیہ کریں، لیکن سب نے اس جھگڑے میں پڑنے سے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان کو فتنہ و فساد کا دبانا اور لوگوں کی صحیح شکایات کا رفع کرنا بہرحال منظور تھا، اس لیے انہوں نے مفسدین کے اجتماع کی خبر سنی تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر کہا کہ آپ اس جماعت کو راضی کر کے واپس کر دیجئے، میں جائز مطالبات کے تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی وساطت سے مفسدین واپس گئے۔ اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان نے جمعے کے روز مسجد میں خطبہ دیا اور تفصیل کے ساتھ اصلاحی اسکیم اور اپنے آئندہ طرز عمل کی توضیح کی۔ لوگ خوش ہوئے کہ اب تنازعات کا خاتمہ ہو گیا اور جدید اصلاحات کے اجراء سے ایک طرف تو بنو
امیہ کا زور ٹوٹ جائے گا۔ دوسری طرف باغ اسلام میں جس کو مسلسل 5 سال کے فتنے فساد اور سازش و فتنہ پردازی کی بعد خزاں نے بے رونق کر دیا ہے، پھر تازہ بہار آ جائے گی۔ لیکن یہ غونچہ ابھی اچھی طرح سے کھلا بھی نہ تھا کہ مرجھا گیا، اور ایک دن دفعتاً مدینہ کی گلیوں میں تکبیر کے نعروں اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے شور قیامت برپا ہو گیا۔ کبار صحابہ گھبرا کر گھروں سے باہر نکل آئے، دیکھا کہ مفسدین کی جماعت پھر واپس آ گئی ہے اور انتقام کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑھ کر واپس آنے کا سبب دریافت کیا۔ مصریوں نے کہا کہ راہ میں دربار خلافت کا ایک قاصد ملا کہ جو نہایت تیزی اور عجلت کے ساتھ مصر جا رہا تھا۔ اس کی مشتبہ حالت سے بدگمانی ہوئی اور خیال ہوا کہ ضرور ہم لوگوں کے متعلق والی مصر کے پاس احکام جا رہے ہیں۔ تلاشی لی گئی تو در حقیقت ایک ایسا فرمان برآمد ہوا جس میں ہدایت کی گئی تھی کہ ہم لوگوں کی گردنیں مار دی جائیں، اس لیے اب ہم اس بد عہدی اور فریب کاری کا انتقام لینے آئے ہیں۔ حضرت عثمان کو اس واقعے کی اطلاع دی گئی تو آپ نے حیرت کے ساتھ اپنی لا علمی ظاہر کی اور قسم کھا کر کہا کہ مجھے مطلقاً اس خط کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حلفیہ انکار پر لوگوں نے قیاس کیا کہ یہ یقیناً مروان بن حکم کی شرارت ہے۔ مصریوں نے کہا کہ بہرحال کچھ بھی ہو، جو خلیفہ اس قدر غافل ہو کہ اس کی لا علمی میں ایسے اہم امور پیش آ جائیں اور اسے خبر نہ ہو، وہ کسی طرح خلافت کے لیے موزون نہیں ہو سکتا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مسند خلافت سے کنارہ کش ہو جانے کا مطالبہ کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب تک مجھ میں رمق جاں باقی ہے، میں اس خلافت کو جو خدا نے مجھے پہنایا ہے خود اپنے ہاتھوں سے نہیں اتاروں گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے مطابق میں اپنی زندگی کے آخری لمحے تک صبر کروں گا۔ حضرت عثمان بن عفان کے انکار پر مفسدین نے کاشانہ خلافت کا نہایت سخت محاصرہ کر لیا، جو کہ 40 دن تک مسلسل قائم رہا۔ اس عرصے میں اندر پانی تک پہنچانا جرم تھا۔ ایک دفعہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ساتھ کھانے پینے کی کچھ چیزیں لے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچنے کی کوشش کی، مگر مفسدین کے قلوب نور ایمان سے خالی ہو چکے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم محترم کا بھی پاس اور لحاظ نہ کیا اور بے ادبی کے ساتھ مزاحمت کر کے ان کو بھی واپس کر دیا۔ ہمسایہ گھروں سے کبھی کبھی رسد اور پانی کی امداد پہنچ جاتی تھی۔ مفسدین کی خیرہ سری سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بے احترامی اتنی بڑھ گئی تھی کہ حضرت عبداللہ بن سلام، ابو ہریرہ، سعد بن ابی وقاص اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم جیسے اکابر صحابہ تک کی کسی نے بھی نہ سنی اور ان کی توہین کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بلانے پر ان کے گھر کے اندر جانا چاہا تو لوگوں نے ان کو روک دیا۔ آپ نے مجبور ہو کر اپنا سیاہ عمامہ اتار کر قاصد کو دے دیا اور کہا کہ جو حالت ہے اس کو دیکھ لو اور جا کر کہہ دو کہ بہت سے صحابہ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ حضرت عائشہ نے سفر حج کا ارادہ کر لیا۔ اکابر صحابہ نے ان پر آشوب حالات میں گوشہ نشینی مناسب سمجھی۔ ذمہ دار صحابہ میں اس وقت 3 بزرگ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت طلحہ بن عبداللہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، جو نہ تو بے تعلق رہ سکتے تھے اور نہ ان حالات پر ان کو قابو تھا۔ تینوں صاحبوں نے کچھ کوششیں بھی کی، مگر اس ہنگامے میں کوئی کسی کی نہیں سنتا تھا، اس لیے یہ تینوں اصحاب بھی عملاً علیحدہ رہے، مگر اپنے اپنے جگر گوشوں کو خلیفہ وقت کی حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پر پہرا دے رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جو جان نثار موجود تھے ان کی افسری پر تعین کیا۔ کاشانہ خلافت کا محاصرہ
محاصرہ کرنے والے باغیوں کو متعدد دفعہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھانے کی کوشش کی، ان کے سامنے مؤثر تقریریں کی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریر کی، مگر ان لوگوں پر کسی بھی چیز کا اثر نہ ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے چھت کے اوپر سے مجموعے کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ آئے تو یہ مسجد تنگ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون اس زمین کو خرید کر وقف کرے گا، اس کے سلے میں اس کو اس سے بہتر جگہ جنت میں ملے گی۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی، تو کیا اسی مسجد میں تم مجھے نماز پڑھنے نہیں دیتے؟ تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں، بتاؤ کیا تم جانتے ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اس میں روما کے سوا مٹی پانی کا کنواں نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کون خرید کر عام مسلمانوں پر وقف کرتا ہے اور اس سے بہتر اس کو جنت میں ملے گا، تو میں نے ہی اس کی تعمیل کی، تو کیا اسی کے پانی پینے سے مجھے محروم کر رہے ہو؟ کیا تم جانتے ہو کہ عسرت کے لشکر کو میں نے ہی ساز و سامان سے آراستہ کیا تھا؟ سب نے جواب دیا کہ خداوندہ یہ سب باتیں سچ ہیں، مگر سنگ دلوں پر اس کا اثر بھی نہ ہوا۔ پھر مجموعے کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم کو قسم دیتا ہوں، تم میں کسی کو یاد ہے کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ پر چڑھے تو پہاڑ ہلنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑ کو پاؤں سے ٹھوکر مار کر فرمایا، اے حرا ٹھہر جا، کہ تیری پیٹھ پر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور ایک شہید ہے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ لوگوں نے کہا ہاں یاد ہے۔ پھر فرمایا، خدا کا واسطہ دیتا ہوں، بتاؤ کہ حدیبیہ میں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں سفیر بنا کر بھیجا تھا، تو کیا خود اپنے ایک دستِ مبارک کو میرا ہاتھ قرار نہیں دیا تھا اور میری طرف سے خود ہی بیعت نہیں کی؟ سب نے کہا سچ ہے۔ آخر میں باغی یہ دیکھ کر کہ حج کا موسم چند روز میں ختم ہو جاتا ہے اور اس کے ختم ہوتے ہی لوگ مدینہ کا رخ کریں گے اور موقع نکل جائے گا، آپ کے قتل کے مشورے کرنے لگے، جس کو خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کانوں سے سنا، اور مجموعے کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ لوگو، آخر کس جرم پر تم میرے خون کے پیاسے ہو؟ اسلام کی شریعت میں کسی کے قتل کی صرف 3 ہی صورتیں ہیں، یا تو اس نے بدکاری کی ہو تو اس کو سنسار کیا جائے، یا اس نے بالارادہ کسی کو قتل کیا ہو تو وہ قصاص میں مارا جائے، یا وہ مرتد ہو گیا ہو تو وہ قتل کیا جائے گا۔ میں نے نہ تو جاہلیت میں اور نہ ہی اسلام میں بدکاری کی، نہ کسی کو قتل کیا اور نہ اسلام کے بعد مرتد ہوا۔ اب بھی گواہی دیتا ہوں کہ خدا ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، لیکن باغیوں پر ان میں سے کوئی تقریر کارگر نہ ہوئی۔ بعض جان نثاروں نے مختلف مشورے دیے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر عرض کیا کہ امیر المومنین، 3 باتیں ہیں، ان میں سے ایک قبول کر لیجئے۔ آپ کے طرفدار اور جانثار کی ایک طاقتور جماعت یہاں موجود ہے، اس کو لے کر نکلیے اور ان باغوں کا مقابلہ کر کے اور ان باغیوں کا مقابلہ کر کے ان کو نکال دیجئے۔ آپ حق پر ہیں، وہ باطل پر، لوگ حق کا ساتھ دیں گے۔ اگر یہ منظور نہیں تو پھر صدر دروازہ چھوڑ کر دوسری طرف سے دیوار توڑ کر اس محاصرے سے نکلیے اور سواریوں پر بیٹھ کر مکہ معظمہ چلے جائیے، وہ حرم ہے، وہاں یہ لوگ لڑ نہ سکیں گے، یا پھر یہ کہ شام چلے جائیے، وہاں کے لوگ وفادار ہیں اور امیر معاویہ موجود ہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں باہر نکل کر ان سے جنگ کروں تو میں وہ پہلا خلیفہ بننا نہیں چاہتا جو امت محمدیہ کی خون ریزی کرے۔ اگر مکہ معظمہ چلا جاؤں تو بھی اس کی امید نہیں کہ یہ لوگ حرم الہی کی توہین نہ کریں گے اور جنگ سے باز آ جائیں گے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق وہ شخص نہیں بننا چاہتا جو کہ مکہ جا کر اس کی بے حرمتی کا باعث ہوگا، اور شام بھی نہیں جا سکتا کہ اپنے ہجرت کے گھر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوار کو نہیں چھوڑ سکتا۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر بہت بڑا اور وسیع تھا۔ دروازہ اور گھر میں صحابہ اور عام مسلمانوں کی خاصی جمعیت موجود تھی، جس کی تعداد 700 تھی، اور جس کے سردار حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے بہادر صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ایزن وہ حضرت عثمان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ امیر المومنین، اس وقت گھر کے اندر ہماری خاصی تعداد ہے، اجازت ہو تو میں ان باغیوں سے لڑوں۔ فرمایا اگر ایک شخص کا بھی ارادہ ہو تو میں اس کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ وہ میرے لیے اپنا خون نہ بہائے۔ گھر میں اس وقت 20 غلام تھے، ان کو بھی بلا کر آزاد کر دیا۔ حضرت زید بن ثابت نے آ کر عرض کیا کہ امیر المومنین، انصار دروازے پر کھڑے اجازت کے منتظر ہیں کہ وہ دوبارہ اپنے کارنامے دکھائیں۔ فرمایا اگر لڑائی مقصود ہے تو اجازت نہ دوں گا۔ اس وقت میرا سب سے بڑا مددگار وہ ہے جو میری مدافعت میں تلوار نہ اٹھائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت مانگی تو فرمایا اے ابو ہریرہ، کیا تمہیں پسند آئے گا کہ تم تمام دنیا کو اور ساتھ ہی مجھ کو بھی قتل کر دو؟ عرض کیا کہ نہیں۔ فرمایا کہ اگر تم نے ایک شخص کو بھی قتل کیا تو گویا سب قتل ہو گئے۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت کی طرف اشارہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر لوٹ آئے۔ ناظرین، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق یہ یقین تھا کہ ان کی شہادت مقدر ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مرتبہ ان کو اس سانحے سے خبردار کیا تھا اور صبر و استقامت کی تاکید فرمائی تھی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اس وصیت پر پوری طرح قائم تھے اور ہر لمحہ ہونے والے واقعے کے منتظر تھے۔ جس دن شہادت ہونے والی تھی آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا، جمعے کا دن تھا۔ خواب میں دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم تشریف فرما ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ عثمان جلدی کرو، تمہارے افطار کے ہم منتظر ہیں۔ بیدار ہوئے تو حاضرین سے اس خواب کا تذکرہ کیا۔ اہلیہ محترمہ سے فرمایا کہ میری شہادت کا وقت آ گیا ہے، باغی مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا میں یہ خواب دیکھ چکا ہوں، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان، آج جمعہ میرے ساتھ پڑھنا۔ یہ دونوں خواب مذکور ہیں اور مسند احمد بن حنبل میں صرف پہلے خواب کا تذکرہ ملتا ہے۔ پھر پاجامہ جس کو کبھی نہیں پہنا تھا منگوا کر پہنا، اپنے 20 غلاموں کو بلا کر آزاد کیا اور قرآن کھول کر تلاوت میں مصروف ہو گئے۔ باغیوں نے مکان پر حملہ کر دیا۔ امام حسن علیہ السلام جو دروازے پر متعین تھے مدافعت میں زخمی ہوئے۔ 4 باغی دیوار پھاند کر چھت پر چڑھ گئے۔ آگے آگے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے بیٹے محمد بن ابی بکر تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آغوش تربیت میں پلے تھے۔ یہ کسی بڑے عہدے کے طلبگار تھے جس کے نہ ملنے سے حضرت عثمان کے دشمن بن گئے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر حضرت عثمان کی ریش مبارک پکڑ لی اور زور سے کھینچی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بھتیجے، اگر تمہارے باپ زندہ ہوتے تو ان کو یہ پسند نہ آتا۔ یہ سن کر محمد بن ابی بکر شرما کر پیچھے ہٹ گئے اور ایک دوسرے شخص کنانہ بن بشر نے آگے بڑھ کر پیشانی مبارک پر لوہے کی لاٹ اس زور سے ماری کہ پہلو کے بل گر پڑے۔ اس وقت بھی زبان سے بسم اللہ توکلت علی اللہ نکلا۔ سودان ابن حمران مراوی نے دوسری جانب ضرب لگائی جس سے خون کا پھوارا جاری ہو گیا۔ ایک اور سنگ دل عمرو بن الحمق سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور جسم کے مختلف حصوں پر پے در پہ نیزوں کے 9 زخم لگائے۔ کسی شقی نے بڑھ کر تلوار کا وار کیا۔ وفادار بیوی حضرت نائلہ بنت فرافسہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو پاس ہی موجود تھیں ہاتھ پر روکا، 3 انگلیاں ان کی کٹ کر الگ ہو کر گر گئیں۔ وار نے ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شمع حیات بجھا دی۔ اس بے کسی کی موت پر عالم امکان نے ماتم کیا۔ کائنات ارضی و سماوی نے خون ناحق پر آنسو بہائے۔ کارکنان قضا و قدر نے کہا جو خون آشام تلوار آج بے نام ہوئی ہے وہ قیامت تک بے نام رہے گی، اور فتنہ و فساد کا جو دروازہ کھلا ہے وہ حشر تک کھلا رہے گا۔
شہادت کے وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت قرآن فرما رہے تھے۔ جمعے کے دن عصر کے وقت شہادت کا یہ واقعہ پیش آیا۔ تقریباً 40 روز بھوکے پیاسے 82 سالہ مظلوم مدینہ سیدنا عثمان کو جمعۃ المبارک 18 ذی الحجہ کو انتہائی بے دردی کے ساتھ روزے کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ 2 دن تک لاش بے گورو کفن پڑی رہی۔ حرم رسول میں قیامت برپا تھی، باغیوں کی حکومت تھی، ان کے خوف سے کسی کو اعلانیہ دفن کرنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ ہفتے کا دن گزر کر رات کو چند آدمیوں نے ہتھیلی پر جان رکھ کر تجہیز و تکفین کی ہمت کی اور غسل دیے بغیر اس طرح سے خون آلودہ پیراہن میں شہید مظلوم کا جنازہ اٹھایا اور کل 70 افراد نے کابل سے مراکش تک کے فرمانروا کے جنازے کی نماز پڑھی۔ مسند ابن حنبل میں ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بن عوام نے اور ابن سعد میں ہے کہ حضرت جبیر بن معتم نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع کے پیچھے حش کوکب میں اس حلیم و بردباری کے مجسمے اور بے کسی و مظلومی کے پیکر کو سپرد خاک کیا۔ بعد کو یہ دیوار توڑ کر جنت البقیع میں داخل کر لیا گیا۔ آج بھی جنت البقیع کے سب سے آخر میں مزار مبارک موجود ہے۔ ناظرین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور عام مسلمانوں میں سے کوئی اس سانحہ عظمہ کے سننے کے لیے تیار نہ تھا اور کسی کو یہ وہم و گمان بھی نہ تھا کہ باغی اس حد تک جرأت کریں گے کہ امام وقت کے قتل کے مرتکب ہوں گے اور حرم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کریں گے۔ اس لیے جس نے اس کو سنا وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ جو لوگ حضرت عثمان کی طرز حکومت کے کسی قدر شاکی تھے، انہوں نے بھی اس بے کسی اور مظلومی کی موت پر آنسو بہائے۔ تمام لوگوں میں سناٹا چھا گیا۔ خود باغی بھی جن کی پیاس اس خون سے بجھ چکی تھی اب مالکار کو سوچ کر اپنی حرکت پر نادم تھے، لیکن دشمنوں نے اسلام کے لیے سازش کا جو جال بچھا دیا تھا اس میں وہ کامیاب ہو چکے تھے۔ متحد اسلام شیعہ، سنی، خارجی اور عثمانی مختلف حصوں میں بٹ گیا اور ایسا تفرقہ پڑا جو قیامت تک کے لیے قائم رہ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد سے نکل کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف آ رہے تھے کہ راہ میں شہادت کی اطلاع ملی۔ یہ خبر سنتے ہی دونوں ہاتھ اٹھا کر فرمایا، خداوند، میں عثمان کے خون سے بری ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بہنوئی سعید بن زید بن عمرو بن نفیل کہنے لگے کہ لوگو، اگر کوہ عہد تمہاری اس بدعمالی کے سبب پھٹ کر تم پر گر پڑے تو بھی بجا ہے۔ حضرت حذیفہ نے، جو کہ صحابہ میں فتنہ و فساد کی پیش گوئی کے سب سے بڑے حافظ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محرم اسرار تھے، فرمایا، عثمان کے قتل سے اسلام میں وہ رخ نہ پڑ گیا جو اب قیامت تک بند نہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر تمام خلقت عثمان کے قتل میں شریک ہوتی تو قوم لوط کی طرح آسمان سے اس پر پتھر برستے۔ ثمامہ بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی کو جو صنعائے یمن کے والی تھے، اس کی خبر پہنچی تو وہ رو پڑے اور فرمایا کہ افسوس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی جاتی رہی۔ حضرت ابو حمید سعدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھائی کہ جب تک جیوں گا ہنسی کا منہ نہ دیکھوں گا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ صحابی نے کہا کہ آج عرب کی قوت کا خاتمہ ہو گیا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، عثمان بن عفان مظلوم مارے گئے، خدا کی قسم ان کا نامہ اعمال دھلے کپڑے کی طرح پاک ہو گیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسوں کا تار جاری تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حال تھا کہ جب اس سانحے کا ذکر آ جاتا تو دہاڑے مار مار کر روتے تھے۔ ناظرین، سیدنا عثمان کو شہید کرنے کی یہ سازش در حقیقت اسلامی تاریخ کی سب سے اول اور سب سے بڑی سازش تھی۔ یہ سازش جو عبداللہ بن سبا رئیس المنافقین سمیت متعدد منافقین کی منافقت کا نتیجہ تھی، در حقیقت حضرت عثمان بن عفان کے خلاف نہ تھی بلکہ اسلام اور تمام مسلمانوں کے خلاف تھی، اور آپ کی شہادت کے بعد اس دن سے لے کر آج کے دن تک مسلمان مسلسل تفرقہ اور انتشار میں ایسے گرفتار ہوئے کہ
کہ نکل نہ سکے۔ یہ وہ بات تھی جس کی خبر حضرت عثمان نے ان الفاظ میں دی تھی کہ بخدا اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو پھر تم تا قیامت نہ ایک ساتھ نماز پڑھو گے اور نہ ہی ایک ساتھ جہاد کرو گے۔ آپ کی شہادت پر مدینہ منورہ میں کوہرام مچ گیا۔ حضرت سعید بن زید نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، واجب ہے کہ اس بد اعمالی پر کوہ احد پھٹے اور تم پر گرے۔ حضرت انس نے فرمایا حضرت عثمان بن عفان جب تک زندہ تھے اللہ کی تلوار نیام میں تھی، اس شہادت کے بعد یہ تلوار نیام سے نکلے گی اور تا قیامت کھلی رہے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے ارشاد فرمایا کہ اگر حضرت عثمان بن عفان کے خون کا مطالبہ بھی نہ کیا جاتا تو لوگوں پر آسمان سے پتھر برستے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو جیسے ہی شہادت عثمان کی خبر ملی آپ نے فرمایا اے اللہ میں تیرے حضور خون عثمان سے بریت کا اظہار کرتا ہوں۔ اور حافظ ابن کثیر نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ مولا علی علیہ السلام حضرت عثمان غنی کے پاس جا کر ان پر گر پڑے، رونے لگے، حتیٰ کہ لوگوں نے خیال کیا کہ آپ بھی ان سے جا ملیں گے۔ علامہ ذہبی نے حضرت عثمان کے کلمات و خدمات کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے، ابو عمر عثمان ذوالنورین تھے، ان سے فرشتوں کو حیا آتی تھی، انہوں نے ساری امت کو اختلافات میں پڑ جانے کے بعد ایک قرآن پر جمع کر دیا۔ وہ بالکل سچے، کھرے، عابد، شب زندہ دار اور صائم النہار تھے اور اللہ کے راستے میں بے دریغ خرچ کرنے والے تھے، اور ان لوگوں میں سے تھے جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارتیں دی ہیں۔ سبائی پارٹی کے ایک ایک فرد کو عبرت ناک سزا دی۔ خود عبداللہ بن سبا اشق الاشقیاء، بدترین خلائق جس نے دین کی تخریب تفریق میں بین المسلمین اور حضرت عثمان بن عفان کی خون ریزی و خون آشامی کا یہ سارا پروگرام بنایا تھا، نہایت بری طرح آگ میں جل بھن کر واصل جہنم ہوا۔ اس کی پارٹی کا ایک ایک فرد اور حضرت عثمان بن عفان کے تمام بدبخت دشمن پاگل ہو کر ذلت اور رسوائی کی موت مرے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے گئے۔ اسلامی تاریخ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دہکتی ہوئی آگ کا ایندھن بن گئے، ظلم و بربریت سے بھری پڑی ہے۔ ہر صحابی کی داستان زندگی اسلام کی خاطر اذیتوں، تکالیف، قربانیاں، شہادتوں کے لحاظ سے ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے۔ ناظرین، امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی گواہی کل قیامت کے دن اللہ کا قرآن دے گا۔ جب عثمان بن عفان زمین پر گر پڑے تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو شقی القلب باغی ٹھوکریں مارتے رہے جس سے آپ کی پسلیاں تک ٹوٹ گئیں، حتیٰ کہ حضرت عثمان ذوالنورین باغیوں کے ظلم سے شہید ہو گئے۔ اس ظلم کو آسمان نے بھی دیکھا ہوگا، فرشتوں نے بھی منظر کشی کی ہوگی، زمین بھی لرزہ بر انداز ہوئی ہوگی۔ کل قیامت کے دن اللہ کا قرآن بھی حضرت عثمان کی شہادت کی گواہی دے رہا ہوگا۔ اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے، پھر اس کو ہوگا۔ کائنات کی عظیم ترین ہستی صحابی رسول امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان کا مدفن اور مقبرہ اور آخری آرام گاہ مدینۃ الرسول جنت البقیع میں ہے۔ اللہ پاک آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور آپ کے صدقے ہم گناہ گاروں پر بھی اپنا کرم فرمائے، آمین۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی مختصر زندگی، عادات و خصائل، فضائل و مناقب اور کارناموں کا ذکر کرنے کے بعد ان کی المناک شہادت کا ذکر کیا اور ان کے قتل کرنے میں شامل افراد کے الگ الگ انجام کو بھی بیان کر کے یہ ثابت کیا کہ قدرت نے اعدائے دین، اعدائے صحابہ اور اعدائے سیدنا عثمان سے نہایت شدید انتقام لیا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر بھی کریں گے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کو شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ایسی ہی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔